نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں یہ بات موجود ہے، آج تیسرا روزہ ہے۔ انشاءاللہ ہم تیسری افطاری کرنے جا رہے ہیں۔ ایام معدودات، گنتی کے یہ چند دن ہیں جو بڑی تیزی سے اپنے انجام کو، اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس روزوں سے، اس مبارک مہینے سے، اس رحمت برے مہینے سے، اس مغفرتوں برے مہینے سے خوب فائدہ اٹھایا، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیا۔ اور اگر اللہ نہ کرے اس کا شمار کہنے والے یا سننے والوں میں سے کسی کا بھی جہنمیوں کی فہرست میں تھا، اس نے اپنے آپ کو اس فہرست سے نجات نہ دلوا دی ہو۔ حضرات گرامی قدر، رمضان کی جتنی بھی عبادات ہیں، روزے کا رکھنا، قیام کا کرنا، لیلۃ القدر کی جستجو کو کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کو کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، عمرے کا کرنا، ان سب کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان جو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اللہ رب العزت کی اس رحمت سے جو رمضان میں خاص طور پر اپنے پورے جوش و خروش پہ ہوتی ہے، آپ کی بارگاہ میں آئے، اپنے گناہوں کے استغاثے کو آپ کے سامنے رکھے اور اپنی بخشش کروانے کے لیے گر گڑا کر اپنے رب سے معافی کو طلب کرے۔ ہمارے دل میں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کوئی شخص، یہ کہنے والا یا سننے والوں میں کوئی شخص ایسا موجود ہے یا کوئی شخص ایسا جو ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ لوگ عمومی طور پر اس بات کو پوچھتے ہیں، اس سوال کو کرتے ہیں، جناب مولانا صاحب، قاری صاحب، آپ کی شریعت ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتی ہے جو گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو، اس کی ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری ہو، آپ کی شریعت ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ تو حضرات گرامی قدر، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ خوش بختی کی بات ہے۔ یہ سوال آج ہی جنم لینے والا نہیں، بلکہ آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حضرت ابو طویل شتب ممدود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، اس سوال کو کیا کہ آقا کائنات، آپ کی شریعت ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتی ہے جس کی ساری زندگی بڑے بڑے گناہوں کو کرنے میں گزری ہو، کوئی ایسا گناہ نہیں جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو، ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے حضرت ابو طویل کی بات کو سنا، متبسم ہوئے، مسکرانے لگے، کہنے لگے، ابو طویل فَهَلْ أَسْلَمْتَ، کیا تو نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اپنے گناہوں کی سچی معافی کو طلب کر لیا ہے، توبہ کو بجا لایا ہے؟ حضرت ابو طویل جواب میں کہنے لگے، اما انا فاشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں جہاں تک میری بات کا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے حضرت ابو طویل کی بات کو سنا اور جواب دیا، کہا، ابو طویل، اگر ایسا ہی ہے، تم نے اس بات کی گواہی کو دیا اور توبہ کو بجا لائے، سچے دل سے گناہوں کی معافی کو ادا کیا، تو جاؤ پھر اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طویل آپ کی بات کو سنا اور حیرانگی سے چلا اٹھے، آقا کائنات، وغدراتی وفجراتی، وہ جو میری خطا کاریاں ہیں، وہ جو میرے بڑے بڑے جرم ہیں، وہ جو میری بدکاریاں ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ بیان کر دیجئے۔ تو آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، جی بالکل، آپ کی ساری برائیاں، آپ کی بدکاریاں، ایک مرتبہ سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ نے ان کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے۔
حضرات گرامی قدر، یہ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے۔ یہ مبارک مہینہ آیا ہوا، کہنے والے کو چاہیے اور سب سننے والے کو چاہیے بارگاہ رب العالمین میں آئیں، اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کریں، اپنے بخشش کے استغاثے کو اس غفور الرحیم کے سامنے دائر کریں۔ اللہ رب العزت نہ صرف گناہوں کو بخشنے پہ قادر ہیں بلکہ انشاءاللہ وہ ان کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کرنے پہ بھی قادر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔